پرویز مشرف کو خصوصی عدالت نے سزائے موت سنا دی ہے، اور میں کراچی میں پیدا ہوا، وہیں پلا بڑا، جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہم نے یہی دیکھا ہے کہ ایک تو حالات بہت خراب ہیں، دوسرا ملک نازک دور سے گزر رہا ہے۔ تو آج بھی ہم یہی سن رہے ہیں کہ ملک نازک دور سے گزر رہا ہے اور بڑا یہ ہے وہ ہے، اور آئندہ بھی ہم سنتے ہی رہیں گے۔ لیکن ایک دور ایسا گزرا ہے پرویز مشرف کا کہ جب ہمیں یہ سننے کو کافی کم ملا، اور کراچی نے، پورے ملک نے اس وقت ترقی کی، ملک میں لوگوں کو روزگار ملا، کچھ میرٹ نظر آئی، فیصلے بڑے تمیز سے ہوتے تھے، یو ٹرن کا نام و نشان نہیں تھا۔ پرویز مشرف کی پرسنالٹی انتہائی پاورفل، کہیں جاتا تھا تو لگتا تھا کہ یار کوئی گریس تھا، کوئی فیس تھا، کوئی طریقہ تھا، کانفیڈنس تھا، ہمارے پاسپورٹ کی عزت بڑھ رہی تھی، پاکستانیوں کو کوئی پوچھ رہا تھا کوئی ٹکے سے۔ اب اس کے کچھ بھی ہم ریزن نکال سکتے ہیں، بہرحال وہ دور بڑا سنہری گزرا ہم لوگوں کا۔ شاید ہم آتش جوان بھی تھے ان دنوں، یونیورسٹی میں تھے اور بڑا انجوائے کرتے تھے کہ ہم راتوں کو بھی باہر نکل گئے، ورنہ اس سے پہلے اب رات کو کراچی میں باہر نکلنا بہت مشکل تھا۔ وہاں ہر پولیس والا راو انوار تھا اس وقت میڈیا نہیں تھا تو باقی لوگوں کو نہیں پتا، لیکن اس وقت حالات جو تھے بہرحال بہت خراب تھے۔ لیکن ایک مشرف دور ایسا گزرا کہ جب کراچی نے ترقی دیکھی، ملک نے تھوڑی عزت دیکھی، کچھ ہم آئی ایم ایف سے لینے کے بجائے کچھ دینے کے موڈ میں آئے، تو وہ بڑا اچھا ایک دور تھا۔ اب ہم اس کے بینیفیشری ہیں اس دور کے بہت زیادہ۔ اب ایک سائڈ یہ ہو گئی، ایک ہو گیا عدالت نے جو فیصلہ کیا ہے، اب اس کا تھوڑا سا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں کہ خصوصی عدالت نے سزائے موت کا حقدار قرار دیا جنرل پرویز مشرف کو۔ تو اب بات یہ ہے کہ عدالت نے فیصلہ کرنا تھا، کیوں کرنا تھا؟ کیونکہ ملکوں کی تاریخ میں یہ بہت ضروری ہے اس قسم کے آپ فیصلوں کو جو کہ عوامی مفادات کے ہوں، یا جو کہ ملک کی تقدیر ڈیسائیڈ کرتے ہوں، اس قسم کے فیصلے لینا ضروری ہے۔ ایک سول سوسائٹی کا بھی پریشر ہوتا ہے، ایک انٹرنیشنل سمجھ لیں کمیونٹی بھی آپ پہ نظر رکھے ہوئے ہوتی ہے کہ آپ کے ملک میں ہوتا کیا ہے۔ تو عدالت نے یہ فیصلہ 100% میرٹ پہ دیا، بالکل سزائے موت بنتی تھی، کیونکہ آپ دیکھیں آئین کو تو ایبروگیٹ کیا گیا تھا، ایمرجنسی تو لگائی گئی تھی، بیسک حقوق جو ہیں وہ معطل کیے گئے تھے۔ تو عدالتوں کا کام جذبات سے نہیں چلتا، عدالتوں کا کام اصول پہ چلتا ہے، عدالتوں کا کام قانون پہ چلتا ہے۔ لیکن اب ہوا یہ ہے کہ کیونکہ ہم لوگوں کو عادت بھی نہیں ہے، اور ویسے بھی ہمارے ملک میں ایک چیز ہے کہ کچھ انٹچیبلز ہیں جنہیں ہم ٹچ نہیں کر سکتے، تو اس وقت بھی وہ صورتحال موجود ہے۔ عدالت کا یہ سمارٹ موو اس لیے ہے بہت زیادہ، 2-3 وجوہات کی وجہ سے۔ نمبر 1 کہ عدالت نے میک شور کیا کہ مجرم کو سزا نہ ہو۔ یہ صرف دل پشوری کے لیے، مطلب یہ ہے کہ سزائے موت اور یہ اور وہ، ہمارے ملک میں جنرلز کو سزا نہیں دی جا سکتی، تو عدالت نے یہ میک شور کیا کہ پرویز مشرف کا کوئی بال بھی نہ توڑے، اسے ایک دن بھی قید کی سزا نہ ہو، جبکہ کاغذوں میں اسے سزائے موت اور یہ اور وہ ساری چیزیں ہو جائیں۔ تو یہ بڑا اچھا ٹائم تھا عدالت کے لیے کہ اس نے یہ میک شور کیا کہ مجرم جو ہے نا اس وقت ریچ سے باہر ہے۔ تو ہم لوگ بھی یہی کرتے ہیں کہ جو چیز ریچ سے باہر ہوتی ہے اسی کو گالیاں دیتے ہیں، تو اسی طرح عدالت نے بھی اس کو سزا دی ہے جب وہ ریچ سے ہی باہر ہے۔ سیکنڈ یہ کہ عدالت کے فیصلے میں ایک انتہائی بڑی چول ماری گئی ہے، اور آپ حیران ہو جاتے ہو کہ یہ کس طرح ہوا ہے کہ جناب اگر وہ مر جائیں تو قبر سے نکالو اور گھسیٹو اور یہ کرو وہ کرو، لٹکا دو ڈی چوک پہ۔ تو یہ سلطانہ ڈاکو ہے، یہ عدالت ہے۔ تو عدالت نے یہ جو پارٹ ہے اس فیصلے میں، یہ پلانٹڈ ہے، یہ جان بوجھ کے کسی نے پلانٹ کرایا۔ اب یہ کس نے پلانٹ کرایا؟ یہ جب جج ریٹائر ہوں گے اور اگر وہ ملک سے باہر گئے کبھی، مطلب انہوں نے کہیں اور کی شہریت یا کہیں اور سیف جگہ بیٹھ گئے، تو پھر وہ بتائیں گے کہ یہ انہیں کس نے کہا تھا کہ مشرف کی لاش نکالو، گھسیٹو، لٹکاؤ۔ یعنی کہ ایک ایسی چیز لکھ دی جس کی کہیں مثال ہی نہیں ملتی، لیکن یہ اس لیے پلانٹ کی گئی
کہ ایک طرف تو فیصلہ ہو گیا لیکن دوسری طرف فوج کا مورال، اب اگر یہ فیصلہ ہو جائے اور لوگ قبول کریں تو فوج کا مورال کدھر جائے گا؟ لوگ کتنی گالیاں دیں گے، یعنی کہ برا حال ہو جائے گا۔ تو یہ گالیاں عدالت نے ایک طرح سے اپنے اوپر یا فیصلے کے اوپر لے لی ہیں۔ فوج کا مورال آپ دیکھیں، اس فیصلے کے بعد کسی نے فوج کو کچھ نہیں کہا، کسی نے مشرف پہ لان تان نہیں کی، سبوں نے عدالت کو گالیاں دی ہیں، سبوں نے اس فیصلے کی نفی کی، وہ کی ہے کہ یار مذمت کی ہے، ان الفاظ کی مذمت کی ہے۔ تو یہ الفاظ اسی لیے پلانٹ کیے گئے تھے کہ اصل فیصلے کے میرٹ پہ بات نہ ہو، اصل فیصلے کے اوپر بات نہ ہو، مجرم کو سزا نہ ہو، یہ سب میک شیور کیا ہے۔ اور انتہائی بہترین ٹائمنگ، انتہائی بہترین فیصلہ۔ اب آ جائیں کہ ہم نے یہ دیکھا کہ فیس بک پہ یا کہیں بھی، یا کراچی والے خاص کر، ایون مشرف کے اور بھی بہت سارے چاہنے والے، ظاہر ہے صرف کراچی والے نہیں، سبھی کو ان دنوں میں کافی سکھ ملا کافی حد تک، لیکن کچھ غلط فیصلے بہرحال اپنی جگہ تھے۔ تو آپ یہ ملاحظہ فرمائیں کہ ان لوگوں نے مشرف کے پرو رہے اور عدالتوں کو گالیاں دی۔ اس سے ہمیں زندگی کے بہت امپورٹنٹ سبق ملتا ہے اس چیز سے، اپنی ہی اس حرکت سے، اور وہ یہ ہے کہ انسان جس لا قانونیت سے اس کا مفاد ہوتا ہو اس کو لا قانونیت نہیں مانتا، یعنی کہ ایسی لا قانونیت وہ کرے گا جس میں اس کا مفاد ہو۔ لوگ بجلی چوری کرتے ہیں، خاص کر جب آپ غریب ہو، جب آپ کو کچھ مل رہا ہو، مشرف سے آپ کی جیب میں، مڈل کلاس کی جیب میں کچھ آ رہا ہے تو مڈل کلاس اس کے ساتھ تھی، تو مشرف اب کتنی ہی لا قانونیت کر لے ہم نہیں مانیں گے اس کو لا قانونیت، کیونکہ ہم اس کے بینیفیشری ہیں۔ اور سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ کہ اسی طرح ہم ان گناہوں کو گناہ نہیں مانتے جس سے ہمیں فائدہ ہو رہا ہو۔ آپ دیکھیں لوگ ٹیکس چوری کر رہے ہیں، سڑک پہ قبضہ کر رہے ہیں، اپنا مکان آگے بڑھا رہے ہیں، ٹھیلا والا سڑک روک کے کھڑا ہوا ہے، رستوں کے حقوق ادا نہیں ہو رہے، حقوق العباد متاثر ہو رہے ہیں بہت ساری چیزوں سے، لیکن ہم ان گناہوں کو گناہ نہیں مانیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اس کے بینیفیشری ہیں۔ آپ اپنی زندگی میں دیکھیں کہ آپ یہ کس حد تک کر رہے ہیں، یہاں پر شاید یہ کام چل جائے، اوپر یہ کام نہیں چلے گا، تو ذرا سوچئے۔ تھینک یو۔